من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ۔ قرآن پاک میں بالوں کے حوالے سے ایک میسیج جو ہے وہ کافی دنوں سے گردش کر رہا ہے کہ کسی نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو سورہ البقرہ کے اندر جو بال ہیں، یہ بال جو ہیں یہ میرے آبروز کے اور داڑھی کے بال ہیں، اور جو شخص بھی ان بالوں کو پانی میں ڈال کے خود بھی پیے گا، گھر کا اہل خانہ کو بھی پلائے گا، تو وہ ہر قسم کی موذی امراض جیسے کرونا وائرس ہے، اس طرح کی امراض سے وہ چھٹکارا پائے گا۔ تو میرے بہت سے دوستوں نے، عزیزوں نے، ریلیٹیوز نے اور میرے بہت سے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھا کہ آیا کہ کیا یہ بات حقیقت کے اوپر مبنی ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے، یہ میسیج سراسر غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور تو بہت سے ایسے دوست بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کرامات اور معجزات کی آپ نفی کر رہے ہیں، ان کے منکر ہو گئے ہیں، آپ کو استغفار کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ میسیج ہی غلط ہے، اس میسیج کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی خرافات ہے کہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ اور ہر وہ بات جس کی جو بغیر دلیل کے ہو، ٹھیک ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو، تو وہ بات کیا ہے، وہ رد ہے۔ اور ایسی بات کرنا کیا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے بھی میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا، میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو کیا ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، تو اس نے مجھ پر کیا کیا، جھوٹ بولا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی میسیج ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں۔ ایسے میسیجز کی کوئی بھی ریالٹی نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ بہتان باندھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیں ایسے میسیجز سے، ایسے جو پیغامات ہوتے ہیں ان کو جب کبھی کوئی شیئر کرے تو جب تک وہ اس کی اتھینٹیکیشن ہمیں معلوم نہ، اس وقت تک ہمیں شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ شیئر کرے بھی تو آپ اس سے اس کا پروف پوچھیں، آپ اس کی سند پوچھیں، اس کی آپ اس سے دلیل پوچھیں، اور آپ اس سے اس کا پروف پوچھیں کہ تمہارے پاس پروف کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط میسیج ہے۔ اور قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایسی کتاب ہے جو بذات خود ہی شفا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بار رکھنے کی وجہ سے شفا نہیں ہو سکتی، یہ تو خود ہی شفا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کر دیا ہے، ہم لوگ قرآن پاک کے پیج الٹ پلٹ کر رہے ہوتے ہیں، کس کے لیے جی، بال ڈھونڈنے کے لیے، بال ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے دیکھے بہت سے ایسے کہ وہ دیکھتے ہیں ہاں اس میں بھی بال ملا ہے، ٹھیک ہے، ایک صفحہ کیا کرتے ہیں اس کو آگے پیچھے کر کے اس میں بھی بال ہے، اس میں بھی بال ہے۔ تو یہ قرآن پاک ہے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ریڈنگ کریں، اس کو پڑھیں، نہ کہ ہم بال ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیجز کو الٹ پلٹ کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو بال جو ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے قرآن پاک میں ہوتے ہیں بال، اور ایٹیکیٹس آف دا ریڈنگ دا ہولی قرآن میں یہ بات بھی ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ اپنے سر کو ڈھانپ کے تو قرآن پاک پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا سر جو ہے وہ ڈھانپا ہوا نہیں ہے، بہت سے ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں گھروں میں، ٹھیک ہے، جب قرآن پاک کو نہیں، جب پڑھتے ہیں تو اپنے سروں کو کور نہیں کرتے، اپنے سروں کو وہ ڈھانپتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو بال ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ گر کے وہ قرآن پاک میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو پرنٹنگ جو پریس ہوتی ہے جہاں پہ قرآن پاک کو پرنٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی، وہاں سے بھی بہت سے بال، جو لوگوں کے بال ہوتے ہیں وہ قرآن پاک میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بال جو نکل رہے ہیں یہ وہی بال ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو صرف سورہ البقرہ سے نہیں ملیں گے بلکہ قرآن پاک کے اور بھی کئی جگہوں سے، کئی چیپٹر سے، کئی سورت سے آپ کو یہ قرآن پاک، یہ بال آپ کو ملیں گے۔
جس طرح کھانے میں بال چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، روٹی میں، سالن میں، تو اس طرح قرآن پاک کے جو پیجز ہوتے ہیں اس میں بھی بال چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو میسیج ہے یہ سراسر گناہ ہے، یہ غلط میسیج ہے، اور اس کو پھیلانا، اس کو وائرل کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان باندھنا ہے، اور ہمیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دین کو پڑھیں، ہم دین کو سمجھیں، ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔